बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, सीरीज़ फ्राम आदम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और जैसे हमने पिछले एपिसोड में आपसे कहा था कि हम आपको कुछ ऐसे पैगंबर अंबिया सलाम का जिक्र करेंगे जिसकी तारीख़ की रोशनी में आपको बहुत कम सुनने, पढ़ने और देखने को मिलते हैं। नाज़रीन, आज की एपिसोड है ज़ुल्कफ़ल अलैहिस्सलाम की। कुरान करीम में हज़रत ज़ुल्कफ़ल अलैहिस्सलाम का नाम 2 मकामात पर आया है। अल्लाह ताला अनबिया में सूरह अंबिया में फरमाते हैं, और इस्माइल और इदरीस और ज़ुल्कफ़ल ये सब सब्र करने वाले थे और हमने उनको अपनी रहमत के साए में ले लिया था, बिलाशुबा वो सालिहीन में से थे। और याद करो, इस्माइल, यसा और ज़ुल्कफ़ल को वो सब नेक बंदों में से थे। हज़रत ज़ुल्कफ़ल का जिक्र दोनों बार हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम में आया है, और शायद इसी वजह से बाद मुसाफिर ने उन्हें हज़रत अय्यूब का फ़र्जंद बताया है और उनका नाम बशर लिखा, यानी बशर बिन अय्यूब, जबकि ज़ुल्कफ़ल उनका लक़ब था। हज़रत शाह अब्दुल कादिर फरमाते हैं कि ज़ुल्कफ़ल हज़रत अय्यूब के बेटे थे। ताहम पेशतर मुफ़स्सिरीन के मुताबिक आप अल्लाह के नबी थे जो बनी इसराइल में माबूस किए गए। शुरू में हर अलजसा के खलीफा थे, बाद में नबूवत से सरफराज फरमाए गए। अहादीस मुबारक में आपसे मुतल्लिक़ कुछ भी मनकूल नहीं, तौरात और इंजील में तफ़सीलात देने से कासिर हैं, तो सैर व तारीख़ में भी सकूत का आलम है। इसी की एक वजह ये भी हो सकती है कि उनकी बेइज़्ज़त के वक्त नबी इसराइल में कोई ऐसा ख़ास वाक़या पेश ना आया हो जो उबरत व बसीरत और मुअज़्ज़त का पहलू रखता हो, क्योंकि कुरान करीम में अमूमी तौर पर साबिक़ा अनबिया किराम की वही हालात और वाक़यात बयान किए गए हैं जिनमें कोई नसीहत, सबक या कोई पैगाम हो और जिससे अहले अक्ल व दानिश इबरत हासिल करें। जैसे कि सूरह हूद में इरशाद बारी ताला है, और ए पैगंबर, साबिक़ा अनबिया के हालात हम इसलिए बयान करते हैं ताकि तुम्हारे दिल को तसल्ली हो और मोमिनों के लिए नसीहत और इबरत हो। ज़ुल्कफ़ल से मुतल्लिक़ मुसफ़रीन की मुख्तलिफ़ आरा हैं। बाज़ उनकी नबूवत और बाज़ उनकी वादियत के कायल हैं। इमाम इब्न हकीर ने उनकी बाबत तवक्कुत इख्तियार किया, जबकि हाफ़िज़ इब्न कसीर फरमाते हैं कि कुरान पाक में उनका ज़िक्र अनबिया कराम के साथ आना और उनके लिए तारीफ़ और तौसीफ़ के कलमात से आया होता है कि वो अल्लाह के बरगज़ीदा नबी थे। पेशतर मुफ़स्सिरीन इसी मौक़िफ़ की तायीद करते हैं, ताहम बाज़ का ख्याल है कि वो नबी नहीं बल्कि अदल व इंसाफ़ करने वाले एक दाना शख्स थे। मशहूर मुसफ़्फ़िर हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि वो नबी नहीं थे बल्कि एक नेक और साला इंसान थे। वल्लाहु इल्म। यहूदियों का दावा क्या है कि ज़ुल्कफ़ल गस्की एल का लक़ब है, जो नबी थे और बनी इसराइल की असीरी के ज़माने में महबूस फरमाए गए। बाइबल के मुताबिक जब बख्त नसर ने यरूशलेम पर हमला किया तो उसने वहाँ के हज़ारों यहूदियों को कैदी बना लिया और उन्हीं भेड़ बकरियों की तरह हाँक कर इराक़ ले गया, जहाँ दरियाए खाबूर के किनारे एक नई बस्ती आबाद की जिसका नाम तल ईब रखा। वो यहूदी वहाँ कई दिहाइयों तक कैद रहे और उसी कैद के दौरान हज़रत ज़की एल को नबूवत से फरात मिली। यही वजह है कि बाइबल में सहीफ़ा हस्की एल तो मौजूद है, लेकिन हज़रत ज़ुल्कफ़ल के सिलसिले में खामोशी है। ज़ुल्कफ़ल का लफ्ज़ी तर्जमा साहिब नसीब है, ताहम इसका एक मतलब हक़ व इंसाफ के साथ कफ़ालत करने वाला भी है। हज़रत मुजाहिद से मक़ूल है कि ज़ुल्कफ़ल नेक और साला इंसान थे, और चूँकि वो अपनी कौम की किफ़ालत करते उनके दरमियान हक़ व इंसाफ पर मबनी फ़ैसले करते थे, लिहाजा कौम ने उन्हें ज़ुल्कफ़ल यानी कफ़ालत करने वाला कहना शुरू कर दिया। एक रिवायत ये भी है कि आप अपनी कौम के मज़हबी रहनुमा और अल्लाह के नबी थे। कौम के तमाम मामलात की निगरानी और कफ़ालत उनके हम फ़ैसले हक़ व इंसाफ के तकाज़े मद्देनज़र रखते हुए किया करते थे, जिस पर कौम आपसे बेहद खुश थी। चुनांचे उन्होंने आपको ज़ुल्कफ़ल कहना शुरू कर दिया। बाज़ कहते हैं कि आप हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। एक शख्स के ज़ाबन बनकर कई बरस तक कैद व हन की मुसीबतें बर्दाश्त की, लिहाज़ा ज़ुल्कफ़ल कहलाने लगे। एक और रिवायत के मुताबिक मुल्कुल शाम का बादशाह बुज़ुर्गी, मामला फ़हमी, पाकीज़ा इख़लाक़, शीरी कलामी और नफीस आदात व अतवार की वजह से आपको पसंद करता था, और आप उसके दरबार में बासानी चले जाया करते थे, जहाँ बादशाह मज़हबी मामलात में आपसे मशवरे भी किया करता था। लेकिन इन सब बातों के बावजूद वो बनी इसराइल से सख्त अदावत रखता था। एक मरतबा उसने बनी इसराइल के बहुत से मजहबी
رہنماؤں کو قید میں ڈال کر ان کے قتل کا حکم جاری کر دیا تھا۔ حضرت ذوالکفل کو اس بات کا علم ہوا تو بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور درخواست کی کہ ان سب کو قتل کرنے کے بجائے ان کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ ان کی اصلاح پر کر سکیں۔ بادشاہ نے قیدی ان کے حوالے کر دیے۔ وہ انہیں اپنے گاؤں لے گیا جہاں کئی دن مہمان رکھا اور ان کے ساتھ نہایت عزت و احترام کا سلوک کیا، پھر انہیں رہا کر دیا۔ یہ مذہبی رہنما جب اپنے قوم میں واپس پہنچے تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو ذوالکفل کے نام سے یاد کیا، جس پر بنی اسرائیل آپ کو ذوالکفل کہنے لگے۔ بعض مسافرین کہتے ہیں کہ آپ نے ہر جیسا کہ خلیفہ کی حیثیت سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں اپنی بنی اسرائیل کی کفایت انہی شریعت کے اصولوں کے مطابق کریں گے جو تورات پر عمل پیرا رہنے کی تلقین کرتے ہیں، اسی لیے بھی آپ کا نام ذوالکفل پڑ گیا۔ بہرحال مجاہد نے لکھا ہے کہ جب حضرت اجیسر ضعیف ہو گئے تو خواہش ظاہر کی کہ کاش اپنے مرنے سے پہلے کسی نیک اور صالح شخص کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیا جائے تاکہ عمر بعد دین کے جملہ معاملات کو خوبی پورا کرے۔ ایک دن آپ نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور فرمایا، اے لوگو، تم دیکھتے ہو کہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی حیات ہی میں تم میں سے کسی صالح شخص کو اپنا خلیفہ نامزد کر دوں، لیکن میں اسی ہی خلیفہ بناؤں گا جو 3 شرائط پر پورا اترتا ہو۔ پہلی شرط تو یہ کہ وہ دن میں روزہ رکھتا ہو، دوسری یہ کہ شب کو اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہو، اور دوسری یہ کہ اس کو غصہ نہ آتا ہو۔ اجلے مجلس میں سر سکوت طاری تھا کہ اچانک دور کونے میں بیٹھا ایک عام سا آدمی کھڑا ہوا اور بولا، میں آپ کی تینوں شرائط پر پورا اتروں گا۔ حضرت نے اپنے شرائط دہراتے ہوئے پوچھا، کیا تم تینوں پر پورا اترے ہو؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اور مجلس دوسرے روز کے لیے برخاست کر دی۔ اگلے دن حضرت نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ مجمع خاموش تھا۔ وہی شخص کھڑا ہوا اور بولا، میں آپ کی شرائط پر قائم رہنے کا عہد کرتا ہوں۔ لہٰذا حضرت نے انہیں اپنے خلیفہ بنا لیا اور وہ شخص حضرت ذوالکفل تھے۔ ابلیس مجلس کے ایک کونے پر بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس سے برداشت نہ ہو سکا، چنانچہ اپنے کارندوں کو حکم دیا، ذوالکفل کو راہ سے ہٹانے کی بھرپور کوشش کرو، لیکن جلد ہی وہ سب ناکام ہو گئے۔ تو پھر ابلیس نے یہ کام خود اپنے ذمہ لے لیا۔ حضرت ذوالکفل کا دوپہر کو تھوڑی دیر کیولے کا دستور تھا۔ ایک دوپہر ابلیس بوڑھے فقیر کی بھیس میں نہایت پرگندی حالت میں حضرت ذوالکفل کے مقام پر جا پہنچا۔ ابھی آپ اپنے بستر پر آرام کی غرض سے لیٹے ہی تھے کہ ابلیس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ نے پوچھا، کون ہے؟ ابلیس بولا، میں ایک مظلوم بوڑھا شخص ہوں، آپ کے پاس انصاف کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے دروازہ کھولا تو ایک کمزور ضعیف شخص کو کھڑا پایا۔ آپ اس سے بات بھی نہ کر پائے تھے کہ شیطان نے اپنی قوم کے ظلم و ستم کی درد بھری جھوٹی داستان سنانی شروع کر دی اور اسے اتنا طویل دیا کہ حضرت ذوالکفل کے آرام کا وقت نکل گیا اور شام ہونے لگی۔ آپ نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اچھا بھی جاؤ اور شام کو مجلس عدالت میں آنا، تمہاری داد رسی کی جائے گی۔ شیطان چلا گیا۔ شام کو مجلس عدالت میں آپ اس بوڑھے کا انتظار کرتے رہے لیکن وہ نہ آیا۔ صبح کی مجلس میں پھر آپ کی نظریں بوڑھے کو تلاش کرتی رہیں، لیکن آپ دوپہر کو جیسے ہی بستر پر آرام ہوئے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو پھر بوڑھے کے روپ میں شیطان موجود تھا۔ آپ نے نہایت نرمی سے کہا، تمہیں مجلس عدالت میں بلایا تھا مگر نہیں آئے۔ بوڑھے نے بڑی لاچاری سے کہا، اے خلیفہ، میری قوم بڑی خبیث ہے۔ انہیں جب پتہ چلا کہ آپ مجلس میں فیصلہ کریں گے تو ڈر گئے اور مجھ سے میرا حق دینے کا وعدہ کر لیا، لیکن ابھی بھی میں ان کے پاس گیا تو وعدے سے مکر گئے۔ حضرت ذوالکفل نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، آج شام آ جانا تاکہ تمہارا تو حق تمہیں دلوا سکوں۔ اس دوپہر پھر بوڑھے نے آپ کی باتوں میں لگا کیولا نہ کرنے دیا۔ شام کو آپ اس کے منتظر رہے لیکن وہ نہ آیا۔ 2 دن تک آرام نہ کرنے کی وجہ سے آپ پر نیند کا شدید غلبہ تھا، چنانچہ تیسرے دن دوپہر کو نیند نے آپ کو عاجز کر دیا تو آپ گھر والوں سے کہا، آج کیولے کے وقت دروازہ ہرگز نہ کھولیں۔ تاہم آپ بستر پر دراز ہی ہوئے تھے کہ وہ بوڑھا پھر موجود ہوا اور دستک کی۔ اہل خانہ نے کہا، خلیفہ کا حکم ہے، دروازہ نہیں کھلے گا۔ بوڑھے نے کہا، میں 2 دن سے ایک معاملے کے لیے آ رہا ہوں، مجھے خلیفہ نے آج دوپہر خود بلایا ہے لیکن گھر والوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ بوڑھوں نے کچھ دیر تو توقع کیا، پھر اپنے شیطانی عمل سے گھر کے اندر داخل ہو گیا اور کمرے کے دروازے پر دستک دینے لگا۔ آپ نے جب دروازہ کھولا تو سامنے بوڑھے کو کھڑا پایا۔ اس پر آپ نے گھر والوں سے کہا، میں نے تو منع کیا تھا کہ آج دروازہ نہ کھولنا۔ گھر والوں نے جواب دیا، اللہ کی قسم، ہم نے دروازہ نہیں کھولا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب دروازے اور کھڑکیاں بند ہیں۔ آپ نے نظر دوڑائی تو حیران رہ گئی، باقی دروازے تو بند تھے۔ اب جو آپ نے غور سے بوڑھے کو دیکھا تو حقیقت حال عیاں ہو گئی۔ آپ نے اسے مخاطب کر
کے فرمایا اے اللہ کے دشمن، کیا تو ابلیس ہے؟ وہ بولا ہاں میں ہی ابلیس ہوں، آپ نے پہلے میرے چیلوں کو عاجز کیا، وہ آپ کو قابو نہ کر سکے اور اب مجھے بھی تھکا دیا۔ میں چاہتا تھا کہ آپ کو غصہ دلا کر غضبناک کر دوں اور عہد میں ناکام بنا دوں، مگر افسوس کہ میں خود ہی ناکام رہا۔ ناظرین کرام، ابن کثیر خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت الکفل حضرت جیسا بنی کے اس خلیفہ اور اللہ تعالیٰ کے ولی تھے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے خاص محبوب اعمال کی بنا پر ان کا ذکر انبیاء کرام کے ساتھ کیا گیا ہو، اور اس میں بھی کوئی بعید نہیں کہ شروع میں وہ حضرت جیسے کے خلیفہ ہی ہوں، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب نبوت عطا فرما دیا ہو۔ امام طبری کے مطابق حضرت الکفل نے 75 سال کی عمر میں وفات پائی۔ بعض مصنفین نے ان کی عمر 95 پر تحریر کی ہے۔ شام کی دارالحکومت دمشق میں جبل قائسیون پر آپ کا مزار ہے، جہاں ہر سال ہزاروں زائرین آتے ہیں، تاہم عراق سمیت کئی اور مقامات پر بھی آپ سے منسوب مزارات موجود ہیں۔ واللہ علم۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہوں ذوالکفل علیہ السلام کا یہ واقعہ آپ کو سننے میں مزہ آیا ہوگا، اور تاریخ کی روشنی میں سیریز فرام آدم ٹو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آج کی ایپیسوڈ آپ نے شو کو غور اور تاریخ کی روشنی میں ملاحظہ فرمائی ہوگی۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریے گا، اور آگے والے ایپیسوڈ میں آپ کو ان سے بھی زیادہ تحقیق کے ساتھ اور تاریخ کی روشنی میں اور انبیاء کے سلام کے قصے و واقعات سنائے جائیں گے، جس میں آپ کو سیریز آدم ٹو محمد کا حصہ بننا پڑے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔